مجلس کی مقبولیت واسطے صلوات تمام گزشتگان اہل ایمان بھی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات تمام بانیان راکین معاونین منتظمین مجالس و محافل آزاد مقاصد دی برآوری واسطے صلوات یوسف گنبشت یہ زہرا امام زمانہ کی آمد اور سلامتی واسطے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل السفراء والمبشرین وبالقاسم سیما ولہم علی ابن ابی طالب وآخرہم ابا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف ولعنت اللہ اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الى یوم الدین اما بعدو فقال عز شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صلوات
فرمائے، میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ مالک تمام پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں رفع فرمائے، تمام بیمار مومنین مومنات کو صحت عطا فرمائے، جو اہل ایمان دوائی استعمال فرما رہے، خصوصاً جناب بزرگوار معظم خان منیر احمد خان صاحب نے مالک صحت کاملہ نصیب فرمائے، تمام بے اولاد مومنین صاحب اولاد فرمائے، میرے بھائی خان مظہر علی خان صاحب اور ہماری باجی معظمہ کو اللہ پاک اولاد نرینہ مادینہ تو عنایت فرماوے اور سرشار فرماوے، اس گھر میں مزید رونق نصیب فرماوے، ملت کے تمام جوانوں مالک تمام آفات بلیات تو محفوظ فرماوے، عزیز زمان مہدینوں تمام آفات بلیات امراض اسقام تو محفوظ فرماوے، محبت اہل بیت شفاعت اہل بیت عزاداری سید الشہداء ساری بخشش تذریعہ قرار دے، قبلہ علامہ محمد حسین خان صاحب اور مولانا خادم حسین صاحب اللہ پاک انہوں نے صحت دے رہے، انہوں نے مشکلات آسان فرمائے، در سید الشہداء کے جتنے لوگ اپنی اپنی حاجت لے کے آئے، حسین دا اللہ حسین رسد کے تو حاجیاں حاجتہ عرض محبوب فرمائے، یوسف گنگشتگی زہرا امام زمانہ دا جب ظہور ہو، عزیز زمان مالک اپنیاں بہنا سمیت صحت سلامتی عافیت نصیب فرما، بلند آواز میں صلوات یہ عشرہ محرم چکے پہلے تو تیہات دن 9 بجے دا اور انتہائی محترم ہے میرے خان صاحب، انہوں نے پیغام آیا آپ خان صاحب کہتے ہیں رات دا کر دو وقت جڑا کام بندے کرنا ہوگی وہ دے وچ تقریرہ دی لوڑ تا نہیں ہوگی، اسی اپنی کوئی ہمت کر کے مینٹین کسے کو اتو عرق ماری کسے کو تو اسی الحمدللہ سرخوری ہوئے کہ خان صاحب دی خواہش پوری ہوگی، اور مسئلہ روزے آج شکر دہا میں ممنونہ مہربانی خان صاحب دی بونا بہت مشکلات کے باوجود میرے بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں، میں منت کی تھی وہ 9 والا ٹائم اپنا پڑھائے ہو چاہ انہوں نے واسطے بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن ان کے باوجود خان صاحب نے ہمت فرمائی اور انہوں کی مہربانی ہے، میں دعا ہوا کہ انشاءاللہ روز عاشور 9 بجے ٹھیک تشریف رکھ دے سو مجلس پرسان زہرا جائیں پرسا دیں گے، شبیہ سو جناب برآمد ہوئے گی، پتنی کی وہ کوئی ایڈا اچھا سو جناب ماشاءاللہ سارے سو جناب اچھے ہوندے نے، پچھلے سال وہ زمین دے ہوتے باقاعدہ اور لیٹ گیا پھر آرام بچہ نیٹ تے چاڑ دیتی، بہت زیادہ لوگ پوچھتے رہے کہ ماشاءاللہ اتنا وفادار گھوڑا خان صاحب مولا آباد رکھے، اسی طرح رات والی مجلس لیٹ کر دیتی گئی ہے، کل اس وقت مجلس نہ ہو سی، یہ مجلس کل انشاءاللہ آذان شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے ٹیم دے ہوتے ہو سی، اس لئے گل کی پرسہ دسائیں میں بھی حاضر ہو سا اور خود مجلس پڑھ سا آذان شہزادہ علی اکبر، اور میرے بڑے محترم نے بھائی نے میرے پتہ نہیں ہو تو میں سمجھے دن یعنی میں جاننا صفدر خان صاحب کو اپنا بھائی انہوں دا آج حکم آیا شام غریبہ سال پڑھتے سے زندگی رہی تھا تقریباً انہیں 9 بجے 8:30 9 بجے اٹھے قاسم والے تھے صفدر خان صاحب تھے زیر انتظام اٹھے مجلس پڑھسا، اللہ پاک بابے غلام محمد خان صاحب اس سے حد عطا فرماوے، ایک بلند آواز دوست روز عاشور صبح 9 بجے ٹھیک اتھائی مجلس ہو سی، شبیہ ذوالجناب پاک بھی برآمد ہو سی اور میں پڑھسا دامی آلے دین 9 بجے دامی کی صبح یعنی یہ جڑی مجلس سن دے بیٹھے ہونا کہ آج رات ہے اگلی رات یہ مجلس آزان کے ٹائم تھی چلی جائے، کس ٹائم یہ مجلس کل قائم ہو سی یا مجلس اگے چلی جا سی جڑی اس آزان کے ٹائم انشاءاللہ سارے رل کے فرصت دیں گے، سمجھ آ گئی سارے
دل سمجھ آئی اونچی اونچی صلوات. اور شام غریبہ دا اعلان کی تم صفدر سن خان دے قاسمانے دا یعنی 10ویں دی شام 10ویں دا دن گزر بھی سی نا رات شام غریبہ سارے جانتے ہو شام غریبہ میری ذات کے دوستو اللہ دی ذات نے انسانہ دی سہولت واسطے اپنی رحمت دا این کھلا کھلا اعلان فرمایا ہے. فرمائندہ رحمتی وسعت کل شے میری رحمت ہر شے نالو وسیع ہے. تیرا ذہن جڑی جڑی شے نو کھلا اور وسیع سمجھیندہ ہے جو او وڈی ہے او شے بڑی کھلی ہے میری رحمت اس تو بھی زیادہ ہے. جتے تیرے کیلکولیٹر کام چھوڑ دیں دیں جتے تیرے حساب دے ہن سے موقع آئیں دیں اتھے میری رحمت دی ابتدا ہے. رات ایک بچے نے متوجہ کرایا کہ میں اپنی تقریب دے دوران ایک واقعہ بیان کیتا کہ وہ ایک عابدہ عبادت کرتا ہا انہوں حضرت موسیٰ ملے اور بات میں سمجھیندہ پیام کہ عمل دا دار و مدار معرفت دیتے. اگر معرفت گھٹ ہوئے تو ثواب گھٹ ہوئے. اللہ کی معرفت اس طرح حاصل کرنی چاہیے جس طرح وہ ذات دا مقام ہے. ایک گل سمجھے گا بیٹا وہ جھا کے آیا کہ وہ عابد تھا لیکن اس بیچارے نو اللہ دی اتنی معرفت نہیں جو کیا خداوند متعال کی دے ونن واسطے پہ سواری دا محتاج ہوتا نہ. اللہ پاک سواری دا محتاج نہیں ہوتا. وہ عابد سمجھے دا جی میں اثر کی دے ونن ہوئے تے سواری تے چڑھنے آئے انہیں اللہ پاک ان کہیں چنگے جائے گدھے تے خچر تے گھوڑے تے سوار ہوتا ہے. لہذا خدا دل لا بھئی میرا کھا جڑا نا وہ اللہ سائندہ سواری کھاویا. وہ جس وقت حضرت موسیٰ نے آمال تھوڑے دیکھے ثواب انہوں فرمایا وجہ کیا ہے. اللہ پاک فرمایا کچھ جدا اسا کیا کہ اللہ سائن آویا کہ اللہ دی سواری میرا اے اکھا کھاویا. حضرت موسیٰ نے سمجھ آگئی جو ایدی چونکہ معرفت تھوڑی ہے جو اینو ایوی نہیں پتا جو اللہ نہ خنچر دا محتاج ہے نہ گھوڑے دا محتاج ہے. وہ گدھے خنچر گھوڑے کا خالق ہے محتاج نہیں ہے. اس بھلے لوگ نو کی پتا جو اللہ سائیں بھی محتاج سواری دا نہیں تے جدا او دے بندے کدی کدی الہی کام کریں تا اس طاقت دیتی ہوئی ہوتی ہے جو انہوں نے بھی سواری دی لوڑ نہیں ہوتی. کجا مدائن کہاں مدینہ جو صبح دی نماز علی مدینے پڑھئے جب چاشت ٹائمہ جو سلمان نو آدھے کھلے آئے سلمان میں تیرے نال وعدہ کتاب تیرا جنازہ پڑھا. اللہ کرے ہوں میں کوشش بڑی کی تھی جو سمجھ آؤں جو اگر کوئی گدھے دی وجہ تو پریشانی ہوئی کریے بھئی مولوی صاحب اللہ سائندہ تو وہ بیچارہ اپنی سوچ مطابق ہی ہو جانا نا. بھئی جی میں ایسا گدھے تے سوار ہونے ہیں انہیں اللہ سائندہ گدھے تے سوار ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک. میرا مطلب یہ نہ بھی اللہ سائندہ واقعہ کوئی سواری دا گدھا بھی ہے اللہ عدے تے چڑھتا ہے آندہ میں نہ نظر جلدی میں سمجھا سکے ہو سب. باقی مطلب یہ جو وہ عابد سمجھے تھا جو اللہ سے خنچر یا گدھے کے سوار ہوندہ ہے اس سے وجہ تو اور یہ نیکیاں دا ثواب. صلوات پڑھو محمد والے. رحمتی وسط کو لشکر میری رحمت ہر شے تو وسیع. یغفر لمن یشاء کیف یشاء بما یشاء. اس کی مرضی وہ جس کو بخش دے جیسے بخش دے جس بات پہ بخش دے. ممکن ہے کہ نکی جی نیکی دی وجہ تو بخش دے وے ممکن ہے کہ چھوٹے گناہ دی وجہ تو پکڑ لے. لہذا معصوم نے فرمایا
جو یہ چھوٹے بڑے رولے نہ پیا کر. کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. اطاعت بھی خدا دیے، معصیت بھی خدا دیے. تو اے نہ بیک جو تیرا عمل چھوٹا ہے، تو اے بیک تیرا عمل او دی رضا دے مطابق ہے یا او دی ناراضگی ہے او دے وچ. جے ناراضگی ہوئے تو سوچ کیڑی وڈی ذات نو ناراض کیتا ہی، بھاویں گل چھوٹی جئی کیوں نہیں ناراض مخالفت کہیں کی تھی، سر پیچی کی تو کی تھی. اور اگر نیکی کی تھی تاکہ چھوٹی نہ سمجھ، کہاں پتا اس کریم نو تیری کمزوریاں، ناتوانیاں، تیرے مسائل کا پتہ ہے، وہ خود قبول کر لیتا ہے. مولا امیر المومنین فرمائیں تینو قبولیت دا معیار دساں جو کشن قبول کی نہیں ہوتی ہے. فرمایا جو عمل قبول ہوتا ہے تقوی دے نال، وَهَلْ يُتَقَبَّلُ الْعَمَلُ إِلَّا بِالتَّقْوَى. کیا کوئی عمل تقوی تو بغیر قبول ہوتا ہے؟ وَهَلْ يَقِلُّ الْعَمَلُ الْمُتَقَبَّلُ. تجھے اگر کہیں گا کوئی عمل قبول ہوئے تو وہ چھوٹا کیسے ہوتا ہے؟ جیڑا عمل اللہ قبول کر لے تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا. البتہ معصوم نے فرمایا والا تستسخروا ولایتنا، خبردار ساڑی ولایت نو کوئی چھوٹا جے عمل نہ سمجھے آئے. ہم آل محمد کی ولایت تمام اعمال سے بڑا عمل ہے. قسمت والے ہم نصیب ہوتی ہے ولایت علی، ہر کہیں نصیب نہیں ہوتی. شکر کرو کہ تو ولایت امیر المومنین نصیب ہے. تو اسی مولا علی دے غلام ہو، توڑا امام علی ہے. اللہ بات سن دے پر رحمت خدا بندی جس کو شامل ہو جائے جی میں شامل ہو جائے. لیکن کیا ہر کوئی قابل رحمت ہے؟ ہاں عجیب میں اڑا کل دور آ گیا، بہت سارے بندے ان کو کچھ ہونا مولا حسین حق کا. اگر حق کا کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی یہودی، کوئی وہابی، کوئی نصرانی، کوئی جیڑا اتنی جرت کرے جو آکھے امام حسین حق دے نا. جائیں دے کو لو کچھ سو آنکھ سے امام حسین حق دیا، امام حسین جہاد کی تھا، امام حسین شہادت دے درجے کے فائز ہویا، امام حسین نانے دا دین بچایا. لیکن کچھ ہی ہو جائے ہن جڑے آجن ہاں مولا حسین ہی حق دے تے آنکھو یزید کوئی کچھ نہیں. بلے ہن نہیں میں بھولے تو نہیں بیٹھے یزید نو ہی او دے اللہ دا معاملہ ہے کہ پتہ انہوں اللہ دی رحمت شامل ہو بنی، کہ پتہ انہوں جو اللہ بخش دے وے تو پھر تو ہاڈا کے بڑسی. اللہ دی رحمت بھی ہے بابا، اللہ دا قانون بھی ہے. جیڑا رحمت والا ہے وہ قانون والا بھی ہے. کوئی ایک یزید ظالم تھوڑا ہے، قابیل ظالم ہے جائے اپنے برا حابیل نو قتل کیتا ہے. ات کیا کہ پتہ اللہ سے قابیل نو معاف کر دے وے تو رحمت شامل ہو جائے. فرعون 70,000 ننیے گردنہ دے ہوتے چھرے تے چاکو چلائے. ات کیا کہ آخر بندہ تو وہ بھی ہے اللہ دا. ات کے پتہ فرعون نو بھی رحمت شامل ہو جائے. نمرود نے ابراہیم نو آگ دے وچ سٹایا ہے، کیا پتہ نمرود نو بھی رحمت آخر بندہ تے ہے اللہ دا. ابو جہل آخر تائیں میرے پیغمبر دی مخالفت کی تھی ہے، کیا پتہ آخر کیا پتہ اللہ انہوں بخش دے. نا دوست نا ارشاد رب العزت ولا یزید الظالمین الا تبارا. اللہ
اللہ ظالمہ دے واسطے تباہی لکھی ہے، ظالم کو معاف نہیں کرتا، ظالم کو معاف نہیں کرتا، ورنہ وہ دا قانون ٹوٹ گئے۔ اے اللہ دا قانون ہی کوئی نہیں۔ جو قابیل جنت جائے قانون قدرت نہیں ہے، فرعون جنت میں جائے قانون قدرت نہیں ہے، نمرود جنت جائے قانون قدرت نہیں ہے، مشیت ازدیدہ مزاج نہیں ہے۔ نہ قابیل جنت جا سکتا ہے، نہ فرعون جنت جا سکتا ہے، نہ نمرود جنت جا سکتا ہے، نہ ابو جہل جنت جا سکتا ہے، نہ یزید جنت جا سکتا ہے۔ جنت حسین کی ہے، جنت حسین کی ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جوانان جنت دے سردار ہیں، سردار ہیں، جگ دے راست وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ آمَنُوا، لیکن میں اپنی رحمت لکھی انہاں دے نا جڑے ایمان والے ہوئن، تے ایمان والے ہون دے نال نال تقوی والے بھی ہون۔ ذرا سیر کرو قدیمی کتاباں دی، کوئی ایک رائٹر بھی نہیں ہے کہ جس نے یزید نو بھلے مانس بندہ آکے ہوئے، خمور شراب خور ہے، لاعب بالکلاب کتوں سے کھیلتا ہے، بدل دینہو اللہ دے دین نو تبدیل کر دیتاس، جینو مہارن غیر مہارن دی بھی پہچان نہیں ہے۔ شہوت دا اتنا اسیر ہے کہ وہ اپنی شہوت مٹاون واسطے پتہ کوئی نہیں سوتا محرم ہے یا نا محرم۔ جاگ دے بیٹھے ہوں، میں بڑا بڑا احساس لیکن اس وقت بیٹھے کوئی سکھ چین دے پرو بیٹھا ہے، کوئی سفید دے نال بیٹھا ہے۔ ایک سبات پڑھو محمد ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، بڑی بڑی مہربانی۔ میں تھوڑے نال ایک دفعہ دوسری بھی کہہ دو، حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری۔ اللہ پاک کرنا پاک۔ ہاں، اور وہ تو محبت کا ثبوت ہوتا ہے جو بندہ عمل تے کردار اپنے گا۔ اب اسی حسینی کردار اپنائی لگے ہیں، لیکن یزید نال پیارے یزیدی کردار اپنا سانو کو پرخاش۔ تم یزید والے کام کر کے بڑے بن جاؤ، ہم حسین والے کام کر کے چھوٹے بن جائیں۔ لیکن زمانہ دسے گا کملے نہ بڑھو، جو حسین والے کام کرتے ہیں وہ چھوٹے نہیں ہوندے۔ حسین خود بھی چھوٹا نہیں، حسین دی سواری رسول ہے، جن دی سواری کی جگہ دوش رسالت ہے، جن دی تلاوت دا مقام آغوش بطول ہے، جن دی سیر واسطے حسن دی انگلی ہے، جن دی فخر واسطے علی دا بازو ہے۔
مفاخرہ ہوتا ہے بھائی دو بندے اندر بہ کے تے آپس دے وچ اپنے صفات حمیدہ دسنا بھائی میں کون ہاں تے میں کون ہاں. ایک دن مولا حسین نے جی میں پیو پترہ دی محبت ہوندی ہے. مولا حسین نے عرض کیتا بابا امیر المومنین نو کہ آج مفاخرہ ہو جائے. ایک میں نو دسیے جو تہاڈے فضائل کیا ہیں کہ بات میں دسا جو میرے فضائل ہیں کیا ہیں. صاحب فرمایا بڑی بات ہے. کہے کہ تو بھی اپنے بالا نال مقابلہ رکھے چکا میں الحمد پڑھنا وا تو پڑھ میں کل پڑھنا وا تو پڑھ. آجاوت میں تینوں امام سنائینا تو سنا کون سونے سنائیتا ہے میں وضو کرے نہ بل ہن تو کر ہن میں نماز پڑھتا بل ہن تو پڑھ. ایک کدی اپنے بالا بات انعام چ رکھیا کر جڑا جت ویسی ہو انعام دے لیسی کہ تھوڑے جے عائشہ اپنے بچے نو انعام دیتا کر تیرے بچے دے وچ کیفیت پیدا ہو سی خود اعتمادی دی خود اعتمادی. اللہ میں بڑے علماء کی زندگیاں پڑھی ہیں کہ جنہاں پہلے درس اپنے باپ کو پڑھے ابتدائی کلاس ہونا اپنے والد کو کم از کم بنیادی کلاس ہونا. میں تو ایدہ بھی کہنا بھئی شوہر بیوی بھی ایک بیدی کلاس لگائی کرے. ہاں شوہر بیوی کو لو نماز سنے بیوی شوہر کو لو نماز سنے. اللہ تا نام نے لڑائی دبے کریا اب ایک بات چاہ کو مولی سے باقیا چل جلدی کا سوڑا کہ میں نہیں سوڑے سب ڈنڈا چالو نا ہاں نا طریقہ ٹھیک ٹھیک بھئی نماز ایک دوسرے کو سنائیے کوئی کمی بیشی ہوئے گی تو میں جا کے مولوی سے مان تو پوچھا سکتا تو میں نے اپنی نماز سنا دے میں تینوں اپنی نماز سنا دے کوئی ہار چیز سے چھے نہیں ہے. جینو ٹھیک آن دی ہو سی ٹھیک جینو نہ ٹھیک آن دی ہو سی میرے نالو ڈھیر پڑے ہویا میرا بھرا کوسر توحیدی اور تو گلوان کے سیکھ نہیں کرو ہاں واقعہ میں ٹھیک آتا پڑا میرے نالو ڈھیر چندہ فاضل آدمی ہے اور بڑا ماشاءاللہ اچھی آدمی میں انہاں کو جا کے سوزیدی کر لی. مولانا گلافقار صاحب تشریف فرمانے قبلہ علامہ محمد سین صاحب ساڑی برادری دے بہت عظیم شخص نے جا کے مولویوں کو اپنی نماز ٹھیک کرا کرو تاکہ نماز ٹھیک رہے. مولا حسین فرمایا اور مولا علی قبول کر لیا لیکن مولا حسین نے کیا ایک چھوٹی کی درخواست ہے کیا تو سب پہلے دس ہو جو تو سب تو سی پہلے دس ہو تو سی فرمایا انا اول المسلمین میں اسلام لے میرا دادا عبد المطلب میں بنی ہاشم دا چشم و چراغ میرے پیو دا نا ابو طالب جڑا اسلام دا وفادار میں خود شجاع میں جگاور میں ہر میدان دی زینت میں احد دا ہیرو میں بدر دا فاتح میں خیبر دا فاتح مولا علی نے گڑ دیا ہے انا و علیوں من نور واحد میں پیغمبر دے نور دا شریک میں حدیث سکلین دا مصداق انا بدیل القرآن انا حافظ القرآن میں قرآن دا وارث میں قرآن دا محافظ میں پیغمبر دا حقیقی جانشین میں اللہ دے راہ دے اتے خرچ کرن والا علی میں قربانیاں دے والا علی میرا بابا بلند میری اماں جے نقابے راہ دیتا میری ماں فاطمہ بنت اسد میرے بھائی پیغمبر نے 70 تکبیرہ پڑھیاں لوگاں پوچھے مولا 70 کیوں پڑھیاں نے فرمایا احمد جنازے 70 صفحہ ملائکہ دیا ایک ایک 1000 فرشتہ مولا علی اپنے فضائل پڑھ دیا میں وہاں جڑا غربا مساکین کے گھر کھانے پہنچیندا میں او ہاں حسین میں او ہاں جندا بازو پکڑ کے پیغمبر نے قوم خطیب دے وچ دسیا میں او ہاں جن پیغمبر فرمایا ون عرفات دے وچ جا کے سورہ توبہ سنا دے تے میں گیا میں ویکھدا ہوں کہ میرا قبضہ تلوار دے اوتے ہتھ ہا اور کفار مشرکین دی اکھاں سرخ ہیں اور دانت این چویڑ چویڑ
مجھ جھگو کٹ کے آتے ہیں یہی یا صورت کوئی بیا پڑیا تو علی نویا تو جیندہ نہ منیا تے اے پتہ نہیں جڑا اورا آیا جیندہ او ہی نہ بس بڑے سکون نال سنیا حسین نے بابے دا مفاخرہ تے ایک جملہ آکھیا عرض کی تھی بابا جی گل مختصر قصہ تمام یہ جتنے فضائل تسا بیان کیتے ہیں اے میرے بابے دے یا تہاڈے بابے دے فرمایا تیرے بابے دے فرمایا وقت میرا مختصر تعارف ہے کہ جس کی یہ فضیلت ہے حسین اسی کا بیٹا ہے حسین اسی کا بیٹا ہے فرمایا میری زوجہ فاطمہ زہرا میرا بھائی محمد مصطفیٰ فرمایا تہاڈی زوجہ ہے تو میری ماں ہے تہاڈا بھائی ہے تو میرا نانا اللہ اللہ رحمت بہت ہے لیکن اللہ کی ذات نے ایک چیک پوسٹ بڑھائی ہے عرش تو پہلے نہیں دا نائم چیک پوسٹ رحمت جدا تیرے آمال اتا جاندن تو رحمت دا امیدوار ہونا ہے اور تو ملائکہ چیک کریں دیں یہ جو رحمت دا امیدوار ہے خود بھی کہتے رحم کریں دیں ایک ہوتا ہے کوئی رحم کی اپیل کرے تو اس پہ رحم کیتا جائے ایک ہوتا ہے کہ قابل رحم ہو کہ آپ کر دیتا جائے اگر کوئی کسی سے آپ رحم کرے تو ہوتا احسان ہوتا ہے کوئی نہ کرے تو کوئی نہ منگے رحم رنجش نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی رحم منگے تو کوئی رحم نہ کرے وہ دل بہت دکھی ہوتے ہیں لال زہرا دہا دیں دامی دہا ڈبا گرما ہوا تیز آئی گھوڑے ساتھ نائن پہ لے سکدے جوان گھوڑے اندیاں چھاواں تلے بیٹھے آئیں نکا جیا پتر چاہ کے غریب لو تو بچا کے آدھا کھلا رحم کرو میرے تنے کریں دے تفرحم و حاضر طفل اس بچے تے رحم کرو اے دی ماں دا دودھ سک گیا دریاواں تے پہرے پانی بند لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعاً تنظرونی سائن فرمیندن اے جڑے اس رات دے سمیں میں نے پتا ہے دور دور تو تسی سواریاں موٹر سائیکلہ بجا کے لے آن دے ہو جیدہ میں اندر پہ ہونا اس سے بھی کافی سارا میرے اگے رکشے پڑیاں موٹر سائیکلہ پردگار مرد عورتہ تقریباً شریف آباد تو میرے نام نال آندن دور دور تو تشریف لے آندے ہو اس سمیں بیٹھے ہو اللہ پاک تو آباد و شاد رکھے اتھائی تے گساٹ مارے اس فرمیدہ لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعاً تنظرونی اور رات کو دشوار گزار راستے تے چل کے امام باڑی دی مٹی تے بیٹھ کے میں نے رومہ ڈالا کاش دامیاں لدے ہوئے ہاں میں نے دیکھے ہاں کیف استفسکیل دفلی میں اسکر واسطے پانی کیوے منگیا لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعاً تنظرونی جمیعاً امام فرمیدن سارے ہوا میں نے دیکھا کیف استفسکیل دفلی میں بچے واسطے پانی کیوے کھلا منگدا فابو ایرحمونی انہیں میرے تے رحم نہ کیتا میں متوسل رات شہزادے دی عظمت نال اللہ پاک بھائی مظہر علی خان نو اور باقی تمام بے اولاد مومنین نو رباب دے اس اسکر دا صدقہ بچے عطا فرمائے دی ماں کہے نے بستر تو اٹھ باندھی آئی ہاتھ مرین دی آئی علی دی پوچھ دی آئی کیا میں تلاش کر دے ہو فرمائے دی آئی ہونے تو میرا اسکر میرا ہزاروں سال نہر علقمہ بہتی رہے لیکن ہزاروں سال نہر علقمہ بہتی رہے لیکن کلیجہ مادر اصغر کا ٹھنڈا ہو نہیں سکتا
جڑے ڈھیر پڑے ہوئے میرے بہنا بیرا بیٹھے ہو ہائی تعلیم یافتہ بڑا اچھا لقب شیر کسی ہندوستان انڈیا دے شہر دا ہے اور میں کوئٹے دے وچ جدا میں روڈ جاتا ہوں طالب علماس میں امام باڑے چ جھولا ڈٹھا وہ لٹکے ہویا تے او دے اوتے شیر کھندا ہا بڑا سونا لکھے ہویا یہ ننا سا جھولا تیرے بعد اصغر یہ ننا سا جھولا تیرے بعد اصغر تصور میں مادر جھولاتی ہے ہم یاد ہو جاوے میں پھر میں پڑھتا ہوں یہ ننا سا جھولا تیرے بعد اصغر تصور میں مادر جھولاتی ہے تو گھوڑے تا رخ موڑے نے دوڑا کے خیمے دے دروازے کے آئے فرمیدن زینہ بہنا اجت مجیدہ اتنی اونچیاں کیوں رونی آؤ بے بی فرمیدی ہے کئی وجہ ہے جو رو پہی آئے کیا مولا ہوڑتے ہیں جناب رباب خیمے دے وچ کھلے رہے اصغر دی اممہ خیمے دے وچ کھلے رہے ہوڑ آ گئے خیمے تو باہر تے کنات دے اندروں مولا کہیں سجے ٹور پاؤندن کہیں کھبے ٹور پاؤندن مولا انہیں پتر نو چاہے ہوئے سموٹے دے ٹردی کہیں مشرق کہیں مغرب نال نال ایک نوع پڑھ دیئے اسکر روندہ ہے اسکر دی ماں روندی ہے اسکر رو پہیا ہے مولا نوع کھلی پڑھ دیا دیئے والوالداتو یرزینا اولاد خدا اولین کاملین اسکر اللہ قرآن اچھ فرمائدہ ہے ماما بالا نے 2 سال دودھ پیوائے میں تو 6 مہینے کی میں تو 6 مہینے بھی نہیں پیوا سکتا اسکر نہرات پہرے پانی بند مات دودھ سنگیے چپ کر اسکر فرمایا اکھو اسکر دی مانو میں نے بچہ دے میں پانی پیوا لے اچھا یہ بیٹھے پردہ دام ڈھیر سارے گھر ہٹ ونو تصدیق فرمی سے اگر کسی غریب تو غریب ہو کئی غریب تو غریب ماں ہوئے انہوں گھر اللہ آکھے میں بچہ دے میں بیر لے مننا ہے جیڑی مصروف کھلی ہوئے سارے کام چھوڑ دے سی بچے نو چاہی سی نلکا تلاش کرے سی ٹوٹی تلاش کرے سی کدوں بالٹی پانی دی بھر کے لے آسی پہلے بچہ ڈھائی سی بعد انہوں کپڑے پوا کے دے سی میں پوچھ سکتا اسکر دی ماں اسکر تو نوا سکتی ہے لے دے بلی اتنا پانی بھی کوئی نہ جو بچے دے واسطے انگلیاں کر کرے ہاں بچے دے پیاس کچھ نہیں ایک اور گواہی لینی بیبیاں اگر اس وقت بھی کسی بی بی دے کو 6 مہینے دا بچہ ہے گواہی دے سی 6 مہینے دے بچے کو ماما گلاسا نال پانی نہیں پیوائی دیا گلاسی نال نہیں پیوائی دیا پیالے نال نہیں پیوائی دیا منیرہ بات بائے کرو منالا رب اکبر دی قسم چمچی نال بھی نہیں پیوائی دیا 6 مہینے دے بچے کو ان انگلیاں پانی چھتا کریں بچے دے لمن لا دے دیا بچے دی پیاس بجوے دیئے کوئی ایڈی غریب ہو گئی آئی زہرا دی نو کئی ایڈی غریب ہو گئی آئی حیدر قرار دی بہو خیمے چاہے بڑے حوصلے نال نوکری کریں تھکے نہیں دل نال اگرچہ میں 6ویں شیڈول دی مجلس پڑھتا تھوڑے کو روا کے میں 6 مجلس پڑھتا لیکن آج بڑا دل دی مکان دے مرتے اللہ بھلا کرنے میں تھکو ہوئی بہت زیادہ لیکن کوئی نہ تھکو ہویا تو نہ تھکی نیاز حسین خیمے چاہ کھلی تبرکات تصدق کھولے سونا جا لباس اسکر دباستے کڑے اجلا لباس پتر نو پوا کے پتر دیا سکیاں چوٹیاں تک کٹھی کی تیس کٹھی کر کے خیمے پتر دے منہ رکھ کے سب کے لب چوم کے آتی اصغر خیال کرے اینا سیدہ نال میرا ایک کو تو رشتہ ہے اصغر ماں دا خیال کری ماں دی لجھ
بچی آئی یہ میرا بچہ پانی پیا سی میں تو نہ ماں دا دیونا سوکھا پیو دا لینا اوکھا ماں دا خیالا میرا ہینے والا سی پیو نو یقینا لینے رنگ چلے بہنا ایسے اسے حال چھوڑا پس نہیں اپنا ماں ہاتھ بتائے پیو بھی ہاتھ بتائے جدا بچہ پیو دے ہاتھا تے پہنچ گیا نا اس نے ماں دا سسکی آئی ٹکا جیا فائن آیا کنیز کو لو اپنی مانتا سنبھال لو میں تاس کر دی نو کے راہ میں تیری بھی نو کے راہ بنا نالندہ تیرا امتحان تن جلدی چھوٹی دیں شبیر پتر چالیا قوم دے سامنے آکھنے فرمایا یا قوم قد قتلتم اخوانی و ابنائی و اصحابی تو سب میرے بھرا مارے میرے بیٹے مارے میرے ساتھی مارے بابا کے حاضر طفلوں کا دیت لذا ہونے ایک بچہ بچ گیا ہے اس حالت لذات آ رہی ہے یہ لذا عربی دا لفظ ہے بیٹھے ہو سو مچھی دے شکاری امام فرمیدیں حالت لذا یہ مچھلی تے تاری ہو دی ہے مچھلی دا شکاری دا کام ہوتا ہے مچھی پکڑ کے سٹ دے بڑا مچھی زمین تو بلند ہو دیئے تے ڈر دی ادائی ہے جیتے پانی لپھوس کوشش کرے دی ادائی وجہ جیتے پانی ہوئے جدا وقت کمزور ہو وجہ نا وقت دائیں بائیں کروٹ لیں دیئے جدا اس تو کمزور ہو وجہ دوم زمین تو چاہی دیئے دوم زمین تے رکھ دیئے جدا اس تو کمزور ہو وجہ نا وقت اعلان کریں دیئے جو میں موک گئی ہاں اس سے لے کہیں ویلے منہ کھلے دیئے تے وقت بند کر دے دیئے جدا منہ کھولے تے بند کرے عربہ دن تتلسا شبیر فرمیدہ ہے ہون میرا اسگر ایڑیاں بھی نہیں رکھ سکتا ہون میرا اسگر باسو بھی نہیں ہلا سکتا ہون میرا اسگر کروٹ بھی نہیں بدل سکتا ہون تک کہیں ویلے منہ کھلے ہے ایک گھٹ پانی ایک گھٹ پانی عمر ابن سعد آواز دیتی ہے ماں دروازے تھے چھوٹی جائی بھین بھی دروازے تھے دروازے تھے اندروں پھپیاں تے پیو تبے تھا جو کھلا پتر بول نہ سکے اور لیتائے پھلا تیر سے ہچ پائے ماں دا دروازے کو مہنہ ہے میرا سگیر ویک اپنا تیر ویک ہونے چھک ظالم ماں دو جھپی وایا نہیں بھیڑا رج کے چایا نہیں پھپیاں رج کھلایا کدی ڈٹھائی 6 مہینے دے بچے نے سونے سونے رخسار کدی ڈٹھیاں نہیں 6 مہینے دے بچے دیا نگیاں نگیاں اگلیاں کدی ڈٹھے نہیں 6 مہینے دے بچے نے نازک بازو مرنا ویسے میرے جملے کو جگر چاہ دے کدا ڈٹھائی 6 مہینے دے بچے نے نکل دیا گلا چھوٹی نہیں کر دینا دیئے پھلا تیر کجا اسکار دی نکی گئی کر دینا جی 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 سونی پتا سونی تیرے استقبال کا سب سونی عام طور پہ ذاکر مولوی پڑھتے پہ ہونے 8 کلو دا تیرا 6 کلو دا کہیں وزن نہیں کیتا سارے اندازے اتنا ضرورت ہونا عرب لوہار 6 مہینے دے بچے نو مارن واسطے تیر مہن بڑھیں دے رباب دلانو وہ تیر لگائی جڑا عرب گھوڑے آنو بڑھیں دے
سمیع من الوزن الى الوزن تیر آیا بچہ سچے کن تو لے کے کھبے کن تھیں سپا ہو گیا بچے دی گردن کٹ گئی ہن ویکھے میرے پاسے بھاویں تھکا بیٹھا تے بھاویں جیڑی حالت چے بچہ پیو دے ہتھاں تے تڑپیا شبیر بچے نو اپنے کھبے ہاتھ نال سہارا دتا ہے تے بچے نو اٹھا کے بہا ہے بچے دی گردن نال خون تلے اڑائے غریب پتر دا خون چولے تے ملے دا اسکر دے چولے تے خون ملے دا جیڑا بچیا ہے او دا چلو چ بھریا ہے ارادہ کیتا ہے اسمان تے سٹا ندا یہ قیامت ہے بارش نہ سدا ارادہ کیتا ہے زمین تے سٹا والا یہ قیامت ہے یہ پوری نہ اگسیا انہیں اپنی داڑھی تے بیٹھا ملے دا آدھا گانے نوئی نیوان مل سادا اور ملا دائیں چکے بی بیاں مہر نہیں آئے میں ٹپے تے چڑھ کے کھڑو ہو رہے ہیں میرا خیال آ تدا حسین ویسے ساری بیویاں باہر آ ویسے میں حسین نو صبح دوے کھڑ لگا پر ایڈا اوکھا ویلا میں شبیر دا نہیں ویکھیا حسین اکبر دی لاش ڈٹھی چاہیے تو میں نٹھائے کا سچائے تو میں نٹھائے اولو محمد دی لاش چاہیے تو میں نٹھائے حیران ہویا اس بچے دا اتنا مزر تا کوئی نہ شبیر اپنے بالو دا راہل بڑھایا ہے اتے پتر موسم آیا ہے اتے حسین باپ آئیے ادائی ٹور پی ہے کہ اسگر دی ماں تے بھین کھڑی ہے تدا خیمیہ دے نیڑے کیا ہے تے نظر آیا ہے او سکینہ او رباب پت ترائے قدم کا ٹردا ترائے قدم پچھا ہٹ ویدہ چچیدہ کٹھویا پتر بادی چھولی چکی میں پاوا ایسی باشدہ پھرا بھین آفرین آفرین شبیر ہمت کی تھی آئی دروازے تے آئے آئے میں نے جب کوئی بچی کوئی مستور باہر نہیں آئی ماں بھی اسکر دی باہر نہیں آئی ایک نکی جئی بچی جائے برکا شریعت پائے ہویا پائے نہیں آجے بابا میرے پھرا پانی پی لیے حسین آباد لڑ ہٹایا ہے بچی اگوت کے پھرا دے کپی ہوئے گل تے منہ رکھے آدھی آئی تیرا چولا کیوں لالے تیرا چولا کیوں سرخے بابے دی کبا کیوں سرخے جیڑا پانی تو پی ہے او دا رنگ سرخ کیوں آپ پیتے ہی میں نو کیوں نہیں پیوایا میں جوریاں دی دیا نندر نہ بھی آندی ہن کی نندر آ گئی ہے مل لیا بھیڑا مک گئی میری مجلس سونی مکان دیتی ہے یقیناً جڑے باہر بیٹھے ہو بھی روتے بیٹھے ہو سو پردے دار اندر رومن دی آواز کھلا سننا اللہ انہاں کو کھاتے رحم فرماوے کربلا دا کوئی شہید نہیں جنہوں حسین دفنایا ہوئے ایک اللہ شہید ہے ایندر جنازہ بھی پڑے دفنایا بھی ہے تو پوچھنا کتھے دفن کریدہ قبر جدا پڑھنے توت میت نہیں دیئے شریعت حکم پیو پتر دی قبر نہ بڑھاوے پیو پتر دی لاش قبر چنہ لہاوے پیو پتر دی قبر تے مٹی نہ پاوے شبیر تلوار دے نال حفرہ حفیرہ تن ایک چھوٹا جیا گڑا بڑھائے قبر میں کھلا پڑنا اور شبیر دے کو لنائی ڈانا پھٹے جدا نکی جئی قبر بڑھ گئی ہے وقت حسین آپ پتر دی لاش لائی ہے وہ قیامت منظرہ جدا مٹی پاور دا ٹائم آیا ہے حسین پر آلے پاسیوں
हुसैन आ गई शाम करीब शबीर कबर का निशान मिटाए शराल दिहाड़े ऐलान होए इनाम उन्होंने मिलना है कि अपने मकतूल का सर देवना है कातिल तलवार ते खंजर लेके मैदान च बढ़ गए बाबा बेटियां पईयां इन पुत्रा दे सर कलम पे होंदे हैं भैणा बेटियां पईयां इन भिरावां दे सर कलम पे होंदे हैं और मलाटी बियां दे विच भजदा वधाए अगर मैं बर्बाद हो गया ओदी तलाश ही नहीं लभदी जेनू मैं तीर मारिया है मेरा इनाम खत्म हो गया है फौजी अग्गा वधी है वादा मैं डिठा इनाम भारी लैसा ज़हरा दा लाल रोंदा बैठा निक्की जई कबर बनायास ते मिट्टी पा छोड़ियास जगह मैं दसे ना लुकोल आप लाओ तलाश आप कर लो तेरा पत्थर दा दिल नहीं है तकाबू कर ले त्रीने सियाने कमीने मथे रुबाब सकीना दी अगे नप के उठाइया खलिए ए कमीने जमीन च नेज़े मरेंदे आए हर नेज़ा रुबाब ते जिगर च पिया लगदा एक ज़ालिम दा नेज़ा भारी नजर आया कमीने दुआ हथा नाल नेज़ा छिक